بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں سید فیصل کریم۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھے سے اس کی شروعات ہوئی ہوگی۔ آج ویسے بھی جو ہے وہ ایک جمعے کا دن ہے اور ویک اینڈ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے، تو بہت سارے لوگ پلان کر چکے ہوں گے، بہت سارے لوگ پلان کر رہے ہوں گے کہ اپنا ویکینڈ جو ہے وہ کیسے گزاریں گے، اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کل بھی کام پر آنا ہی ہے، تو پھر کیا ہی ویکینڈ اور کیا ہی ویک ڈے۔ بس فیصل جو ہے انہوں نے بات کر دی ہے کہ اپنا تھوڑا سا دکھ بھی بیان کر دیا ہے، لیکن یہ جو ویک گزرا ہے اس سے پہلے جو ویکینڈ تھا آپ کو یاد ہے نا، یا سب بھول گئے؟ جمعرات کو الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد سے جو یہ ویک شروع ہوا ہے، بس سمجھے آئی تھنک اٹ واز دی لانگیسٹ ویک، اور لوگوں نے الیکشن رزلٹ کا انتظار کیا۔ اب نتائج بھی آ رہا ہے، حکومت سازی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ہماری سیاست میں کب کیا ہو جاتا ہے، گھنٹوں میں سیاست تبدیل ہو جاتی ہے، جس کا ایک ہم نے کل جو ایک جھلک دیکھی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے وفد میں ملاقات ہو گئی، دیٹس اے بگ نیوز۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں جی اب کیا بنتا ہے صورتحال، اب منظرنامہ کیا بنتا ہے۔ نوبڈی از شیور، نوبڈی از سرٹن، انلیس جب تک ہم تمام تر جو باقاعدہ سیشن ہونا شروع ہوتے ہوئے دیکھیں گے پارلیمنٹ کا۔ ایک اور خبر ہے، وہ کہتے ہیں نا صدف کے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور کیا کچھ نہیں ہوتا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن عوام کے ذہن میں غصہ بہت ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں راتوں رات، اور جی وہ قیمتیں جو ہے اس میں ہو گیا اضافہ، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ پیٹرول تو ₹2.73 فی لیٹر مہنگا ہوا ہے، اس حساب سے 1 لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت ₹275.62 ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں ₹8.37 فی لیٹر بھی اضافہ ہو گیا ہے، ڈیزل کی نئی قیمت ₹287.33 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ تو عوام جو اب سو کے اٹھے ہوں گے ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ڈیزل اور پیٹرول دونوں مہنگے ہو گئے۔ اچھا مطلب ظاہر ہے یہ اب جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پھر رات 12 بجے سے اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن اس بار اتنے پیٹرول کی پرائس ہم نے دیکھا نہیں بڑھے جو ایک دم سے ₹10، ایک دم سے ₹15۔ آلریڈی اتنے بڑے ہوئے ہیں، وہ تو مرے پہ 100 درے والی بات ہے، مرے پہ 2 درے۔ کہ نگراں حکومت آئی تھنک جاتے جاتے انہوں نے کہا چلو تھوڑے سے پیسے ہم بڑھا ہی دیں، ہم نے 2-3 دفعہ سے ہی کیا ہوا تھا، برقرار رکھی ہوئی تھی قیمتیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں ایک توجہ ضرور دی جاتی ہے، وہ یہ دی جاتی ہے جی پیسے جب پیٹرول بڑھتا ہے نا تو پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کا ہم عملی مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں، جب کم ہوتے ہیں اس کا ہمیں کوئی نتیجہ نہیں جس کے پاس گاڑی بائک ہے وہ تو پریشان ہے ہی، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ دال، چینی، آٹا، چاول، گھی سب چیزوں پہ ہی پیسے بڑھیں گے۔ اور بالکل یو آر سیئنگ اٹ رائٹلی کہ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کیسے چلے دیکھتے ہیں، لیکن جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر دھڑا دھڑ قیمتیں جو ہیں وہ دیگر اشیاء کی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چلیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہماری نمائندہ عشرت خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ عشرت بتائیے گا، رات گئے پیٹرول پرائس بڑے ہیں، ڈیزل پرائس بڑے ہیں، لوگوں کا اب کیا موقف ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب نگراں حکومت جانے والی ہے، نئی حکومت آنے والی ہے، مہنگائی آلریڈی ہے، کیا کہتے ہیں؟ صدف آج سب باتیں آپ نے اور فیصل نے تو کر دی ہے کہ پرائز بڑھ گئی، رات کو بڑھ گئی، اچانک مہنگائی کا جو بم ہے وہ سر پہ ڈال دیا ہے۔ صرف پیٹرول کی جو پرائز ہے وہ نہیں بڑھی بلکہ دوسری تمام چیزوں کی بھی بڑھ گئی ہے۔ اس وقت میں پیٹرول پمپ پر ہی موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بھی رش نہیں ہے۔ آج سے 15 دن پہلے بھی ₹8 کچھ پیسے پیٹرول کی پرائز میں اضافہ کیا تھا، راتوں رات اس مہینے فروری کی 15 تاریخ کو بھی ₹2.73 کا اضافہ کر دیا پیٹرول کی پرائز میں، اسی طرح ₹8.73 کا اضافہ کیا ڈیزل کی پرائز میں۔ اگر پیٹرول کی پرائز کی اضافی قیمت دیکھی جائے تو وہ ₹275.62 ہے، اسی طرح ڈیزل کی اضافی قیمت دیکھی جائے تو وہ ₹287 کچھ پیسہ ہے۔ یہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب پیٹرول کی پرائز کم کی جاتی ہے تو وہ ₹2، ₹1، ₹5 کم کی جاتی ہے، لیکن جب اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے، کبھی ₹10، کبھی ₹8، اور اب یہ فکس 1 مہینے کے گیپ سے، مطلب جنوری کی 15 تاریخ کو ₹8 کچھ پیسے اضافہ کیا تھا، اسی طرح فروری کی 15 تاریخ کو راتوں رات ₹2.73 کا اضافہ کر دیا۔ اس وقت پیٹرول پمپس میں 2 سے 3 پیٹرول پمپس کا میں نے راؤنڈ لگایا ہے، میں نے کہیں رش نہیں دیکھا، چند ایک لوگ پیٹرول بھروا رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیوٹی پہ جانا ہے تو ہم نے پیٹرول تو لازمن ڈلوانا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ ہماری جو سیلری
سیلریز ہیں وہ وہی پرانے انداز سے چل رہی ہیں، لیکن قیمتوں میں پیٹرول کے مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور صرف یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہے، تمام چیزوں میں اضافہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ جائیں گے تو جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، پہننے اوڑھنے کی ہو، دوسری تمام مصنوعات ہو، سب کی پرائز میں اضافہ ہو جائے گا. شہری شدید قسم کی اذیت کا شکار ہو گئے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو نگراں حکومت ہے اس نے بھی جاتے جاتے یہ ایک تحفہ دے دیا. بہت شکریہ عشرت آپ کا. اور ویسے لوگ کیا ہے، تو لوگوں کو بھروانا پڑے گا. جو صبح نہیں جنہوں نے بھروایا ہے وہ شام میں بھروا لیں گے، اور جو نہیں ہے پھر وہ رات میں بھروا لیں گے. اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہر حال میں اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اسے یوز کرنا ہے. اور کراچی میں تو ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ جو ہے، آپ اس کا حال دیکھ لیں کیا ہے. تو لوگوں کو بھائی یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. دوسرے یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں فیصل کہ دنیا اب الیکٹرک بائک، الیکٹرک گاڑیاں ان کی طرف جا رہی ہے، اور ہم ابھی تک یہی مسائل ہے ہمارے اوپر سے. ہمارے اپنی بجلی پوری نہیں ہوتی ہے. بجلی تو چھوڑیں، ہمیں تو پتہ چلتا تھا جی گیس کے ہمارے یہاں اتنے ذخائر ہیں. میرے خیال سے آپ غالباً اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دنیا جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا 2030 تک پیٹرول ڈیزل سے جان چھڑانا ہے. ویسے بھی پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر رہ کتنے گئے ہیں اس دنیا میں، تو اس لیے اب ای کارز اور ای بائکس اور ای رکشا تک بھی چیزیں آ گئی ہیں. روزانہ نئے نئے ماڈل آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کب وہ ماڈل آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں 1954 1960 کی جو بسیں ہیں جو صدر سے چلتی ہیں وہ آج تک چل رہی ہیں. میرے خیال سے میرا اس پہ ماہرانہ تجزیہ یہ ہے کہ دنیا ای کارز ای بائکس پہ چلی جائے گی، اور ہم 2K کے اسٹاپ سے اسی کھٹارا بس پہ چڑھ رہے ہوں گے اور وہاں بھی تجزیہ دے رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے آگے ڈیزل اور پیٹرول سے ہماری کب جان چھوٹے. سو لیٹس سی. بات صرف اتنی سی ہے کہ جنہوں نے صبح نہیں بھروایا وہ شام کو بھولا لوٹ آئے گا پیٹرول پمپ، بھروا ہی لے گا پیٹرول. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اب جب ہم بات کر ہی رہے ہیں، ہم نے آپ کو ایک اور آپ کے دکھ میں اضافہ کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی اب گیس کے نرخ بھی بڑھنے جا رہے ہیں، بڑھ گئے ہیں. بلکہ یہ IMF کی شرط تھی جسے پورا کر دیا گیا ہے، اور مزید گیس مہنگی ہو گئی ہے. اس کی منظوری بھی کابینہ کی جانب سے مل گئی ہے. تو اوگرا نے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے گیس 66.66% تک مہنگی کر دی گئی ہے، اور پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ 25 مکعب میٹر استعمال پر 79 روپے فی MMBTU اضافہ اس میں کیا گیا ہے. جبکہ گھریلو صارفین پر جو اطلاق ہے وہ 1 فروری سے ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے، آپ پچھلے سے جا کے جو ہے جس سارا اطلاق ہوتا ہے. اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کافی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پروٹیکٹڈ پہ اتنا بڑا ہے، نان پروٹیکٹڈ پہ اتنا بڑا ہے. اب بڑھا ہی رہے ہیں تو سارے ہی میرے خیال سے نان پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں. کوئی بچا تو نہیں ہے کہ جو مہنگائی سے بچ جائے. اور اس میں خاص طور پہ یہ جو ہے نا کہ اتنے مکعب فٹ استعمال کرنے پہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس بار جو ہے میں لکھ کے رکھوں، میں نے اتنے مکعب فٹ کر لیا، اب میں اتنا نہیں کروں، اب میں اتنا نہیں کروں. کون اتنی ڈیٹیلز میں جاتا ہے؟ لوگوں کو صرف اس چیز سے سروکار ہے کہ ان کو ریلیف کب ملے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دلی دور است، تو جو ریلیف دور است جو ہے وہ اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں اب عوام کا اس پر کیا کہنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 24 گھنٹوں میں 2-3 مرتبہ گیس آتی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر گیس بھی نہیں ہے اس کے بعد مجھے کو جو بل آتا ہے وہ بل 6-7-8 ہزار کا بل آتا ہے. جو بل 500 یا 600 روپے کا آتا تھا وہ ابھی 4-4 ہزار 5-5 ہزار 8-8 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے. گیس کے بل کو کم کرے تاکہ غریب آدمی کا چولہا تو جلے کم سے کم. گیس کا بل جو ہے ہمارے پاس 4 سے 6 ہزار روپے آتا ہے. اب غریب آدمی کیا کمائے، کیا کھائے، بچوں کو کیا کھلائے. تو آپ نے سنا عوام کیا کہہ رہے ہیں. اب مسائل یہی ہیں، ہر گھر میں ہم یہی سنتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس دیں، گھر کے کرائے دیں، بجلی کے بل دیں، کیا کریں، اپنے اخراجات پورے کریں. اور اس کے بعد جب ایسے اوکیزن آ جاتے ہیں جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، پھر عید کا مہینہ، تو لوگوں کے خرچے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گئی جی مسائل عوام کے. لیکن اسی سے جڑی اب کیونکہ معیشت میں بڑا عوام کا بھی حصہ ہے، وہ بھی اس کے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، اور اگر معیشت ٹھیک نہ ہو تو ڈائریکٹ اثر اس کا ماسس پر ہوتا ہے. تو عام انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے دوسرے دن مندی رہی منڈی میں، اور یقینی صورتحال ایسے بے یقینی کی صورتحال رہی. اب حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. تو حکومت سازی کے مرحلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سیاسی سرپرائز آ رہے ہیں، دھاندلی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی ہم احتجاج کریں گے، مظاہرہ کریں گے، ہم نہیں مانتے یہ رزلٹ، ہم نہیں مانتے. تو اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اس کا اثر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کی صورت میں پڑ رہا ہے. کسی دن ہم دیکھتے ہیں زبردست اسٹاک ایکسچینج پرفارم کرتی ہے، کسی دن ہم دیکھتے ہیں انہی خبروں کی وجہ سے مارکیٹ سینٹیمنٹس ہیں وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، اور پھر یہ
मंदी की जद में आ जाता है। तो सरमायाकारों के 1,62,60,99,14,110 रुपए डूब गए। पैसे भी लिख देते हैं साथ में आशारिया इतने इतने। लेकिन खैर अब सिचुएशन ये है कि वजारत खजाना ने IMF से मजीद $6 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम हासिल करने की तैयारी भी कर ली है और जराये का कहना यह है कि नया प्रोग्राम ये 3 साल के लिए होगा और इसका नाम होगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजा के साथ ही होंगे और जराये ये भी कहते हैं कि नए कर्ज प्रोग्राम के तहत, फिर से सुन लें, नए कर्ज प्रोग्राम के तहत, और अगर आपने नहीं सुना तो फिर से सुनिए, नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी। ओहो, ये तो आपने 3 बार लोगों को जो अलर्ट करके खबर दी है ना, अब उन्हें याद रहे। मोहर शब्द कर दी मैंने 3 बार की। तो कितनी और महंगी होनी है? सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि जी मुख्तलिफ शोबों हैं, उनको जो दी जाने वाली सब्सिडी है उसका खात्मा किया जाएगा और टैक्सों की मद में मुख्तलिफ शोबों को दिया जाने वाला इस्तिस्ना भी खत्म होगा। तो ये तमाम तो यकीन दहानियां कराई गई हैं और कराई जाएंगी। बजट का जो तहरीर डॉक्यूमेंट होगा उसमें भी कराई जाएंगी। तो इसी पे अब जरा हम गुफ्तगू भी कर लेते हैं। माहिरा मईशत मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब बात यह है कि ये एक बड़ा टफ साल होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। प्लीज गो ऑन, हमें बताइएगा कि क्या सूरत हाल रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग आपके सारे सारिफीन के लिए। बात ये कि जो कल रात को आपने देखा होगा कि गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये गैस की कीमतों में 3 जगहों पे ऐसा इजाफा हुआ है जिससे एक तो हमारे सिर्फ गैस के बिल नहीं बढ़ेंगे, उसके अलावा जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी ज्यादा इजाफा होगा। नंबर 1 जो है खाद बनाने वाले कारखाने जो हैं उनकी कीमतों में 700% इजाफा हुआ है। तो वो आई एम श्योर के खाद वाले कारखाने इतने शरीफ तो है नहीं, वैसे ही खाद की कीमत जो है उससे ब्लैक मार्केट में बिक्री होती है, तो खाद की कीमत महंगी होगी तो खाद से जब आपको पता है महंगा होता है तो सारा कुछ खाना पीना महंगा हो जाता है। फिर इसके अलावा कारखाने जो हैं जो अपनी बिजली खुद बना रहे थे गैस की बेसिस पे, उनकी कीमत बढ़ा दी गई है। तो जो चीजें कारखाने में पैदा होती है, चाहे कपड़ा है, चाहे लोहा है, चाहे प्लास्टिक है, जो हमारे और आपके सबके इस्तेमाल में आती है, उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो हम जो गैस के बिल तो भर रहे थे, तो उसके अलावा ये तमाम चीजों की एक महंगाई की लहर आएगी। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि बिजली की कीमत में इजाफा होता है ना तो वो हमारे बिलों तक महदूद होता है, लेकिन जब गैस की कीमतों में इजाफा होता है ना तो जो हमारे किचन आइटम और जो चीजें होती है ना उसका भी इजाफा हो जाता है। तो ये एक बुरी न्यूज है। अब ये गैस की कीमतें जो है तीसरी दफा बढ़ी है 1 साल में। नंबर 2 आपने कहा बिजली की कीमतें। देखिए बिजली की कीमतें पाकिस्तान में इसलिए बढ़ रही हैं कि बिजली घरों के किराए भरने पड़ रहे हैं, और बिजली घरों के किराए इसलिए भरने पड़ रहे हैं कि बिजली घर हमने मुआहदे ऐसे किए हुए थे कि चाहे बिजली हम इस्तेमाल करें या ना करें उसका देंगे और डॉलर में किराया देंगे। इधर रुपए की कदर गिरती है, साथ ही उनके किराए का हजम बढ़ जाता है। तो इस साल हम 2200 अरब रुपए किराया भर रहे हैं उसका, और जो बिजली बनाने के लिए जो उसके लिए जो हमें ईंधन चाहिए उसके सिर्फ 900 अरब रुपए। अब अंदाजा लगाएं कि ईंधन से ज्यादा बिजली का किराया। तो वो, और तीसरी चीज ये जो बिजली चोरी होती है, तो वो जो है उससे आपका बिजली का बिल बढ़ाए जा रहे हैं, सर्कुलर डेट जिसको कहते हैं। तो ये भी आपका बढ़ता रहेगा, और आप IMF ने कह दिए कि जो नुकसान होगा आपने जो है सारे के गले डाल के उससे ले लेना। तो ये बिजली और गैस की कीमतें तो IMF का प्रोग्राम हो या ना हो ये ऑन गोइंग चलता रहेगा और अशराफिया को। अब तीसरी चीज ये कि आपने कहा $6 अरब का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि $6 अरब का प्रोग्राम पाकिस्तान को उससे ज्यादा की जरूरत है, लेकिन IMF का प्रोग्राम $6 अरब का मिलता है कि नहीं मिलता ये भी एक सवालिया निशान है। क्यों सवालिया निशान है? अभी हम इनका पूरा एग्रीमेंट जो हुआ है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसकी तमाम तर शराइत के तहत ही तो ये कीमतें और ये बाकी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मुजम्मिल नहीं, देखें सदफ, ये जो प्रोग्राम है ना स्टैंड बाय, ये तो मार्च में खत्म हो रहा है, ठीक है। जब मार्च में खत्म होके आपको फिर नया प्रोग्राम लेना होता है, तो जब नया प्रोग्राम लेना होता है तो वो फिर वापस से आपकी मईशत का जायजा लेते हैं, और वो जायजा लेकर देखते हैं कि इनकी मईशत के हालात कैसे हैं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका वो देखता रहता है, आपको दवा देता रहता है, लेकिन
अगर कोई और मसला होता है तो वापस से आपका जायजा लेता है ना पूरा कि भाई इसको क्यों बीमारी हुई है, तो IMF उसका वापस से जायजा लेगा पूरी मईशत का। और जो जायजा लेने के बाद अभी आप खुद देख लें कि महंगाई हमारी जो है अभी तक 29% चल रही है। IMF कहता है कि शरह सूद जो है महंगाई के बराबर होनी चाहिए, तो वो जब देखेगा तो शरह सूद पे बात कर सकता है आपसे, रुपए की कदर पे भी बात कर सकते हैं कि रुपए की कदर आपकी कहाँ खड़ी है। लेकिन जो सबसे अहम सवालात है मैं आपको बता देता हूँ जो IMF करने जाएगा आगे। नंबर 1, IMF जो है SIFC पे भी सवाल कर रहा है कि SIFC का क्या करना है। IMF कंफर्टेबल नहीं है SIFC के अभी के निफाज से उसको, क्योंकि लीगल कवर देना पड़ेगा। नंबर 2, ये जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है जो NFC अवार्ड कहते हैं जिसे, जिसमें वफाक से सूबों को पैसे मुंतकिल होते हैं, IMF कह रहा है कि ये अब सस्टेनेबल नहीं है कि वफाकी हुकूमत टैक्स लगा के सारा का सारा सूबों को दे देती है और आपकी वफाकी हुकूमत अपना कर्ज उतारने के भी काबिल नहीं रही, तो उस पे भी रिव्यू मांगेगा। और फिर जो 3 अहम चीजें हैं, नए टैक्सेस जो है वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे लगाएं, रिटेल पे लगाएं और रियल स्टेट पे लगाएं। तो ये जो है एक मजबूत हुकूमत अगर होगी तो ये रिफॉर्म या वो IMF को कमिटमेंट दे सकेगी। इतनी कच्चे धागे वाली हुकूमत ये नहीं कर पाएगी। वैसे मुजम्मिल साहब, ये जो आपने 3 हेड्स बताए ना, ये तो मतलब पाकिस्तान का रोना ही यही है कि सैलरी क्लास ही जो है वही टैक्स दे दे के मर जाए और बाकी जो क्लासेस हैं, बाकी जो रिटेल का सेक्टर, एग्रीकल्चर है, वो फिर दे ही ना। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि गैस की कीमत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, रोटी पे पैसे बढ़ेंगे। यानी कि ये साल भी गरीब और जो मुतवस्सित तबका है ये परेशान नहीं होगा, इसी तरह पिसता रहेगा ये। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा तफसील में बता दिया कि गैस की कीमत ऐसी होती है कि उसका इम्पैक्ट जो है, जैसे जब पेट्रोल बढ़ता है तो वो ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ा देते हैं ना। अब ट्रांसपोर्ट में हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है ना। जब आप सब्जी मार्केट में लाते हो तो वो पहले फार्म से जो है सब्जी वो जो है सब्जी मंडी में आती है, फिर सब्जी मंडी से दुकानदार के पास आती है, दुकानदार से आपके घर में आती है, तो वो उसका किराए का हजम बढ़ जाता है तो चीजें महंगी हो जाती है। इसी तरीके से गैस का भी मामला ऐसा ही है। और गैस का मामला ज्यादा लीथल है क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो है ना हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। तो बहरहाल अब ये भी जरूरी था क्योंकि हमने पिछले कई साल जो है, आप जब से समझ लें कि सुई गैस हमें मिली थी, हमने उसका बेदरेक जिसे कहते हैं ना गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जाया किया अपने कीमती जखायर को। अब हमारे मुल्क में जो है गैस के जखायर तेजी से खत्म हो रहे हैं और अब हम दरामद कर रहे हैं, और वो दरामद हम इतनी महंगी कर रहे हैं कि वो जेब से पैसे तो हुकूमत दे नहीं सकती। अब एक ही ऑप्शन है, या तो वो आपके चूल्हे तक गैस पहुंचा दे या वो जो है गैस ना पहुंचाए। मुजम्मिल, ये जो फिर अभी इलेक्शन कैंपेन में हमने सियासी जमातों के नारे देखे जिसमें 300 यूनिट फ्री, हम आपको जी नौकरियां भी देंगे और महंगाई कम कर देंगे। महंगाई जाहिर है एक घर में जो एक शख्स है जो अपना घर चला रहा है उसको क्या चाहिए, बिजली के बिलों में रिलीफ चाहिए, उसको अपनी कुव्वत खरीद बढ़ानी है, लेकिन इन चीजों में कैसे रिलीफ एक आम आदमी को मिलेगा? देखिए बात यह है कि इनके जो वो क्या कहते हैं जो रिलीफ के ऐलानात है उसका तो आप अंदाजा इस चीज से लगा लें कि वो इलेक्शन के दिनों में कहते थे हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, उसके साथ नहीं बैठेंगे, इसकी वजह से मुल्क को ये नुकसान हो गया, और वो एक रात भी नहीं गुजार सके और फौरन जो है साथ बैठ गए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपको वो रिलीफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। नामुमकिन है। इधर IMF ने जो अभी रात को अभी जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा जो गैस की कीमत बढ़ाई गई है, जिनका गैस का बिल जो है 500 से 2000 रुपये आता था, उनका बिल जो है, अब मैं आपको छोटी सी तफसील बता दूं कि अब कम से कम आपके घर के गैस का बिल इस्तेमाल हो ना हो, घर आप बंद करके भी गए हुए तो 1000 रुपये आपको लाइन में आएगा। ठीक है ना। और अगर थोड़ी सी ज्यादा उससे आप गैस इस्तेमाल करते हैं अच्छा, तो 1500 लाइन आएगा। आखिर में जाते जाते, क्योंकि देखिए उम्मीद पे दुनिया तो कायम है, जाते जाते सिर्फ ये बताएं, कभी हम देख सकेंगे अपनी जिंदगियों में कि IMF से छुटकारा हमें मिला? बिल्कुल देख सकते हैं। देखें, भारत ने एक ही दफा लिया 1990s में और एक ही दफा में निकल आया बाहर, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जैसे 97 में जो है एशिया के ममालिक थे, उन्होंने जो है जब देखा और उनकी जब जिसे कहते हैं उस पर बात आई तो उन्होंने अपने अखराजात को ठीक किया और जो मुल्क में अशराफी और उनके साथ जो है बर्ताव को चेंज किया।
تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک IMF کا پروگرام ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے قبلے کو ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد شاید واپس ضرورت نہ پڑے, لیکن ہم اپنے IMF کے پروگرام کے اندر ہی جو ہے اتنی زیادہ چھیڑخانی کر دیتے ہیں, بار بار اس کو کنٹینیو سوئچ آف سوئچ آن کر دیتے ہیں, حکومتیں چینج کر دیتے ہیں. اب دیکھیں 2017 سے 2024 تک آپ کے ملک میں 6 وزیر اعظم چینج ہوئے. جب 6 وزیر اعظم چینج ہوں گے اور اس میں ایک IMF پروگرام تھا اس پورے پیریڈ میں, یعنی کہ 4 وزیر اعظم نے ایک IMF پروگرام چلایا, تو وہ کیسے مکمل ہوگا آپ کا؟ صحیح. تو یہ آپ کو کرنی پڑے گی, ترجیحات صحیح کریں اپنی. جو اشرافیہ آ کے جو ہے وہ شکایتیں لگا کر جو ہے آپ کی پھر وزیر اعظموں کو ہٹوا دیتے ہیں, وزیر خزانہ کو ہٹوا دیتے ہیں اگر وہ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں. تسلسل بڑا ضروری ہے پالیسیز کا, یہ دیکھنا بھی ضروری ہے, اور معیشت پہ فوکس بڑا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ مزمل اسلم گفتگو کرنے کے لیے. چلیے کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوئے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. جسٹس ازائٹ مظاہر نقوی کا سیکرٹری جوڈیشل کاؤنسل کو خط, کاؤنسل کی کارروائی استعفے کے باوجود جاری ہے. 10 جنوری کو مستعفی ہو چکا ہوں. بات کریں گے اپنے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے. راجہ محسن اعجاز, خط میں مزید کیا لکھا ہے؟ دیکھیے, جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے سیکرٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو خط لکھا گیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کاؤنسل کی جو کارروائی ہے وہ ان کے استعفے کے باوجود جاری ہے. ان کا اپنے خط میں یہ کہنا ہے کہ میں 10 جنوری کو مستعفی ہو چکا ہوں. میرے استعفے کو صدر مملکت نے منظور بھی کر لیا ہے, اور یہ استعفی منظوری کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی آفیشیل گزٹ آف پاکستان میں شائع ہو چکا ہے. آئین, قانون اور ماضی کے عدالتی فیصلوں کے مطابق ریٹائرڈ ججز کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کونسل کا دائرہ اختیار نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو 12 جنوری کو حکم دیا تھا کاؤنسل کی کارروائی جاری رکھنے کا, وہ غیر قانونی ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے, اور میں آئینی اور قانونی طور پر کاؤنسل کی اس کارروائی کا حصہ بننے کا پابند نہیں ہوں. اس لیے جو میرے وکیل تھے خواجہ حارث ایڈوکیٹ, ان کو جو دی گئی پاور آف اٹارنی تھی وہ بھی اب غیر مؤثر ہو گئی ہے. لہذا جو ہے وہ تمام تر جو صورتحال ہے انہوں نے سیکرٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہا ہے کہ وہ اس سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو آگاہ کر دیں. ٹھیک ہے, راجہ محسن اعجاز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت کچھ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید. ویسے شاعر تو بہت کچھ کہتا ہے, لیکن آپ نے وہ گانا بھی سنا ہوگا, یہ دوریاں راہوں کی دوریاں, لیکن اس کا ایک جملہ ایک اور بھی ہے بڑا خاص, وہ پاکستانی سیاست کے لیے اور اس سچویشن کے لیے, فنا ہو سبھی دوریاں فنا ہو رہی ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ والی دوریاں کبھی فنا ہو بھی سکیں گی؟ نہیں بھائی, سیاست میں پھر کہتے ہیں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کل کیا ہم اس دن ہی غور کر رہے تھے جب تمام سیاسی جماعتیں چودھری شجاعت حسین کے گھر پر بیٹھی تھی. ایک بڑی شخصیت مسنگ تھی, اور وہ تھی مولانا فضل الرحمان کی. سوالات بھی وہاں پوچھے گئے. مولانا صاحب کے پھر انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا, اور اب وہ اپنے انٹرویوز میں مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف, وہ دراصل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر لائی گئی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی چلا رہی تھی, میں نے تو منع کر دیا تھا. کہتے ہیں کہ بانی PTI کو بچا رہے ہیں, مجھ پہ یہ الزام لگتا تو میں نے اس وجہ سے ان کا ساتھ دیا. مولانا کی کہنے کا مطلب یہ تھا. مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ حالیہ انتخابات میں 2018 کا بھی ریکارڈ توڑ دیا, اور ساتھ ہی انہوں نے اشارہ بھی دے دیا کہ بظاہر دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا؟ نون لیگ کو ہوا. ہو رہا ہے جنون میں کیا کیا, کیونکہ سیاسی میدان میں ہو رہی ہے بہت بڑی پیش رفت, اور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ یہ ہوا کہ PTI اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ہوئے ہیں رابطے. بانی PTI کی ہدایت پر اسد قیصر کی قیادت میں PTI کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, اور آپ ہماری اسکرین کے جو بیچ کا حصہ ہے اس میں وہ تاریخی لمحات بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جب PTI کا وفد پہنچا اور مولانا فضل الرحمان نے بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ سب کو گلے لگایا. پہلے انہوں نے اسد قیصر کو گلے لگایا, پھر بیرسٹر سیف کو گلے لگایا. تو کیا ہی خوبصورت یہ مناظر ہیں, اور اچھی بات ہے, سیاست میں ایسا ہونا چاہیے, سیاست میں ہونا چاہیے. لیکن پھر اب پرانے جو بیانات ہیں لوگ وہ نکال کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پہلے تو آپ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے تھے, لیکن ظاہر ہے جب
سیاسی جوڑ توڑ کا معاملہ ہو تو پھر ایسے منظر پاکستان کی جو ٹیلی ویژن اسکرین ہے، میڈیا اسکرین ہے، اس پر ہم دیکھتے ہیں سیاست میں مولانا فضل الرحمان کے جو ان کی پارٹی کے رہنما ہیں حافظ حمد اللہ، ظاہر انہوں نے اس کے بعد میڈیا پر آ کر ٹاک کی. کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کا رابطہ خوش آئند ہے اور جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں، اس انتخابات کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس پر دونوں جماعتیں متفق. اچھا، اس موقع پہ بیرسٹر سیف تھے موجود، انہوں نے بھی کیا گفتگو کی، ذرا یہ سن لیتے ہیں. جمعیت علماء اسلام بھی ان انتخابات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اس کے نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے ان کو مسترد کیا ہے. تو ہمارا اور ان کا یہ ایک مشترکہ متفقہ ایک نقطہ ہے جس پر ہمیں آپس میں اتفاق ہے. اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی اور اس ایک بنیادی نقطے پر اتفاق کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن جس طریقے سے منعقد ہوئے، جس طرح سے ان کا انعقاد ہوا، جو نتائج جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں گاندھی زدہ ہیں. امانت میں بددیانتی کی گئی ہے، نہ اس کو قوم ایکسپٹ کرتی ہے نہ اس کو سیاسی پارٹیاں ایکسپٹ کرتی ہیں. اور بلکہ بیرسٹر صاحب نے نہ صرف گفتگو کی بلکہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا گاجر کا حلوہ اور کھوئے والی مٹھائی بھی کھائی ہے مولانا کے گھر. تو لیکن پھر ہوا یہ کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پھر فور فرنٹ پہ آئے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات انہوں نے کی اور کہا کہ بھائی گاجر کا حلوہ ہم کہیں اور سے کھا لیں گے، کھوئے والی مٹھائی بھی کہیں اور سے کھا لیں گے، پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی نے ایسے میں عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے اور دھاندلی کے خلاف انہوں نے ملک گیر احتجاج کا بھی اعلان کر دیا. آئی تھنک اب یہ دونوں شاید ساتھ ہی احتجاج کریں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، اسی دوران اب پیپلز پارٹی کا، کیونکہ مولانا صاحب نے ڈائریکٹ پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے سارے ووٹ آف جو نو کانفیڈنس تھا اس کو لے کے، تو پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان دراصل غلط بیانی کر رہے ہیں. انہیں آج غلامی یاد آ گئی جب انہیں عوام نے مسترد کر دیا. تبدیلی واقعی آ گئی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک ہی ٹرک پر سوار ہو گئے. بتائیے یہ کیا زبردست مناظر ہوں گے. تو اسی پہ ذرا اب ہم بات کر لیتے ہیں. ترجیح کار حسن ایوب صاحب آپ کو اب شامل گفتگو کرتے ہیں. حسن بھائی السلام علیکم، گڈ مارننگ، باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور کیا خوشگوار حیرت والی یہ صبح ہوئی ہوگی کئی پاکستانیوں کے لیے کہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی آپس میں بغل گیر. آپ بھی خوشگوار طور پہ حیران ہوئے؟ دیکھیے، اس پہ حیرانگی کی بات نہیں ہے. حیرانگی صرف اس بات پر ہے کہ جو پچھلا موقف لیا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف نے، اور وہ کہتے تھے کہ جی میں کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. تو اچھی بات ہے، انہوں نے اپنے رویے میں لچک لے کر آئے ہیں اور خود چل کر مولانا فضل الرحمان کے در پر چلے گئے. تو انہوں نے تو پھر ایک وزاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دروازے بھی کھول دیے اور اپنے جو ہے وہ بازو بھی کھول کے گلے لگا لیا ان کو. تو یہ اچھا ہے. سیاست میں تلخی ختم ہونی چاہیے، لیکن یہ تلخی ختم نہیں ہو رہی بلکہ تلخی بڑھنے کی طرف جو ہے یہ کچھ اشارہ کر رہا ہے یہ ملاقات. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے آنے والا جو ایک ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہے. اس پہ چیزوں نے شیپ اپ ہونا ہے کہ کیا جو اس وقت بھی جاری احتجاج کے کچھ مقامات پر ہو رہا ہے بالخصوص کے پی اور بلوچستان کے اندر، تو کیا وہ وہیں پر وہ ہوگا، وہ ختم ہوگا احتجاج، یا احتجاج آگے مزید بڑھ سکتا ہے. اب کل کا جو احتجاج کی کال ہے میرے خیال سے وہ بہت سیریس کال نہیں ہے، لیکن آنے والے یعنی 4-5 دنوں بعد یہی حالات کیا شیپ اختیار کرتے ہیں اس پر نظر رکھنی ہوگی. کیونکہ ایک طرف دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جوڑ توڑ کی طرف لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف یہ احتجاج کی کال بھی آ گئی ہے. اب تحریک انصاف جو ہے اور ایون جمعیت علماء اسلام، یہ دونوں جماعتیں انڈر پروٹیسٹ اسمبلیز کے اندر جا رہے ہیں، یعنی یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اسمبلی کا حصہ بھی بن رہے ہیں. اب یہ چیزیں یہ کیا سمت اختیار کرتے ہیں تو آنے والا وقت بتائے گا. تو اس خبر کو لے کے حسن کیا وہاں پر کیا حالات ہیں نون لیگ کی طرف؟ انہوں نے اس خبر کو کس طرح ریسیو کیا ہے جو مولانا صاحب نے انکشاف کیے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی ایسا ری ایکشن نہیں آیا اس وقت تک اس معاملے کے اوپر. وہ تو اس وقت حکومت سازی کے حوالے سے کہ کون سی انہوں نے ٹیم بنانی ہے، یعنی وفاق کے اندر کون کون سے جو ہے وہ کیبنٹ ممبرز ہوں گے یا صوبے کے اندر کیبنٹ ممبرز کون سے ہوں گے، اس کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے. انٹرنل میکنزم وہ ڈرا کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے تحت جو ان کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوگی، یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک گیر سیاسی جماعتیں ہیں. کیونکہ مولانا صاحب نے جہاں اتنی باتیں کی وہاں پہ انہوں نے لاہور کی سیٹ کا بھی ذکر کر دیا، تو یہ تو بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جو مولانا بھی ریز کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے الفاظ دیکھیے وہ بڑے باریک الفاظ ہوتے ہیں، بڑا غور طلب الفاظ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی تاثر یہ مل رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے. انہوں نے افواہ کا بات کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیٹ دی گئی ہے.
تو مولانا صاحب کی باتیں آپ کو وہ دونوں سائڈیں خوش رہیں گی. تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ بڑی یعنی ابھی جس طرح کا نتیجہ آیا تو نو ون واز ایکسپیکٹنگ کہ مولانا صاحب اتنے ریلیونٹ ہوں گے, اور مولانا صاحب ریلیونٹ ہیں. اگر وہ ایک سیٹ بھی نہ جیتے اس پورے ملک کے اندر, اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ تھے, ریلیونٹ ہیں اور ریلیونٹ رہیں گے, کیونکہ جو اسٹریٹ پاور ان کے پاس موجود ہے, جو لوگ کی وابستگی ان کے ساتھ ہے, مولانا فضل الرحمان کو کوئی بھی گورنمنٹ اگنور نہیں کر سکتی. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان کو بھی انگیج کرنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نواز کو بھی, اور پی ٹی آئی بھی ٹھیک کر رہی ہے, وہ بھی انگیج کر رہی ہے. تو یہ سیاسی جماعتیں نے مل بیٹھ کر ہی ملک کو آگے چلانا ہے. ملک کی حالات تو حسن یہ جو آپ نے بات کی مل بیٹھنے والی, دیکھیں سب مل بیٹھے تھے تو اس میں مولانا فضل الرحمان تو نہیں آئے تھے. وہیں سے میں اپنا سوال ڈرائیو کرتا ہوں. آپ نے خود کہا کہ مولانا صاحب جیتے نہ جیتے, ایک سیٹ بھی نہ جیتے, لیکن ان کی ریلیونس پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ ہے. اب تو اگر یہ ناراضی اسی طرح ان کی نون سے اور پی پی سے برقرار رہتی ہے, آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناراضی دونوں ان جماعتوں کے لیے کوئی ٹربل کریٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو میں واضح کر دوں کہ مولانا فضل الرحمان نہ پیپلز پارٹی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے, نہ مسلم لیگ نواز سے کیا ہے. ان کے ایک تیسری جو ہے وہ اس سے ان کو اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, تو جن سے کر رہے ہیں ان تک ان کے پیغامات پہنچ چکے ہیں. اب مسلم لیگ نواز ان کو کس طرح ملاتی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا اور ان کا بڑا اچھا تعلق ہے, اور سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی ان کا بڑا باہمی احترام کا رشتہ ہے دونوں کے درمیان. تو آئی ایم شیور کہ وہ بھی کوشش کریں گے مولانا صاحب کو انگیج کرنے کی. لیکن مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے, مسلم لیگ نواز کی اپنی سیاست ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے, اور سیاست میں تو ذاتی مفاد یا اپنی جماعت کا مفاد جو ہے وہ پہلے دیکھا جاتا ہے. کہتے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ملکی مفاد کو کہتے ہیں جی ہم نے سب سے اولین ترجیح رکھی ہے, لیکن سیاست کا جو کھیل ہے اس کے اندر پہلے ذاتی مفاد ہوتا ہے, پھر جماعتی مفاد ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آتی ہے باری ملکی مفاد کی. تو یعنی دوسری جماعت کا مفاد جو ہے ان کو عزیز نہیں ہوگا, اپنا مفاد. تو ان سب جماعتوں کا مفاد جو ہے اور ملک کا مفاد بھی مشترک ہے مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے کے حوالے سے. اچھا, اور حسن اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ اب ظاہر ہے تحریک انصاف نے اپنا جو پی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے, عمر ایوب. سو یہ کوئی نمبرز تو ابھی بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہے کہ کس طریقے سے, بٹ دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ جس طرح ہم نے یہ والا سرپرائز دیا ہے ہم اور بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. سو کچھ خبریں ہیں کیا کر پائیں گے, یا یہ بس اس وقت سرپرائز کی ہی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے جب کوئی جماعت اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے. آپ امیدوار تو وہ کھڑا کیا اور اس کی کامیابی کے حوالے سے دعوے بھی کریں گے, لیکن نمبر گیم تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جب مل جائے تو پھر نمبر گیم تو بڑی واضح ہوگی. اور دوسرا جو تحریک انصاف ہے اس نے تو انکار کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت کے قیام کے لیے سب سے زیادہ ریلیونس ہے, 54 سیٹس کے ساتھ وہ میدان کے اندر موجود ہے, اور یعنی اگر اس کو اگنور کر دیں تو کوئی بھی سائڈ, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو انڈیپینڈنس کی صورت میں, چاہے مسلم لیگ نواز ہو, کوئی اپنی حکومت کا جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتا. تو حکومت بنانے کے لیے جو ایک پارٹی مسٹ ہے جس کی کسی کی سائڈ پر اپنا جو ہے وہ وزن ڈالے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی سے انگیج نہ کر کے مرکزی حکومت کے قیام کے لیے اپنے ہاتھ خود کاٹ کے دے دیے تحریک انصاف نے. تو اب آپشن جو پیپلز پارٹی کا رہی ہے, ہمارے پاس مسلم لیگ نواز ہے, مسلم لیگ نواز کے ساتھ جب ان کا اشتراک ہوتا ہے تو نمبرز ان کے پورے ہو جاتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت وہ یعنی شہباز شریف کے لیے, چاہے مریم نواز کے لیے, چاہے ایون بلوچستان کے اندر اپنا امیدوار ہر صورت جو ہے وہ تحریک انصاف کھڑا کرے گی, کیونکہ اوپن فیلڈ نہیں دینی, یعنی بلا مقابلہ کسی کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے, کسی کو سی ایم بننے نہیں دیں گے. تو یہی ان کی اسٹریٹجی ہے, اور اسٹریٹجی ہونی بھی چاہیے, کیونکہ ان کا اپنا منشور تھا, اپنے منشور کے تحت انہوں نے جو ہے وہ لڑا الیکشن. مسلم لیگ نواز کا اپنا منشور تھا. اس وقت حکومت سازی کے لیے یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دونوں ساتھ تو بیٹھ رہے ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی شراکت دار نہیں بن رہی. وہ اس لیے کہ مسلم لیگ نواز اپنے منشور کے مطابق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو رن کر سکے, لیکن کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پیپلز پارٹی لے رہی ہے, یا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ان کا شیئر ہوگا, جو ان کی اسمبلی میں نمائندگی ہے, اس کے جو ہے وہ تحت ان کو مل جائے گا. تو ایک لحاظ سے ملک کو آگے چلانا ہے. یہ اقتدار بھی جو ہے وہ جماعتیں پہلے بھی لے چکی ہیں, آئندہ بھی شاید ان کو یہ اقتدار ملتا رہے, لیکن اس وقت ملک کے حالات کو اچھے نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فائنینشلی اور لوگوں کی مشکلات بھی بہت بڑھ چکی ہیں. تو ایسی صورتحال میں دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے سیاسی قائدین کو, تاکہ ملک جو ہے ان حالات سے نکلے اور لوگوں کو خوشحالی میسر رہے.
ٹھیک ہے حسن، تھینک یو سو مچ. اور حسن ساری صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے. لیٹس سی جی اب کیا ہوتا ہے، اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے، سیاست کا اونٹ. بالکل. اچھا، اب ہم ویسے تو اندرونی جو سیاست ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہی ہیں، لیکن اب پاکستان نے جو عام انتخابات سے متعلق جتنے بھی عالمی برادری کے جو رد عمل آ رہے ہیں اس کو یکسر مسترد کیا ہے. اور ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ یہ فرماتی ہیں کہ الیکشن سے متعلق جو غیر ملکی کی نصیحتیں ہیں اس کی ہمیں پلیز ضرورت نہیں ہے. انتخابات پر مبصرین کے بہت سے بیانات جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں عوام کو اظہار رائے کی آزادی ہے. کیا کہنا تھا ان کا، دیکھ لیتے ہیں. Election process is internal sovereign affair of Pakistan. People of Pakistan have voted in tens of millions. We have also welcomed foreign observers. Pakistan has shown willingness to be transparent in the election process. Election Commission of Pakistan will comment regarding the election process and any complaints. As far as the foreign governments are concerned, Pakistan undertakes its constitutional obligations seriously. Any steps that Pakistan takes is in conformity with our own constitutional obligations and not because there is some advice coming from abroad. تو ایف او کا ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کا دفتر خارجہ بہت ہی اسٹانچ طریقے سے جتنے بھی بین الاقوامی جو رد عمل ہے اس پہ اپنا ریئیکشن دے چکا ہے. تو ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ظاہر ہے ابھی کیونکہ سیاست میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر جو صوبے ہیں وہاں پر یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ کون کس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا سے ہمارے سامنے نام آ گیا ہے، وہ ہے تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں اور اسی لیے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے اس میں بھی ان کے وارنٹ جاری کیے، تو انہیں گرفتار کر کے 28 فروری تک پیش کرنے کا حکم ہے. نام سامنے آیا، پھر وارنٹ سامنے آ گیا. اب اس میں پھر علی امین گنڈاپور کا اپنا بیان بھی سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان بھر کے کیسز میں تو میری ضمانت ہو ہی گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلائیں گے. وہ اے آر وائی نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اداروں کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتے، اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد بھی دیں گے. چلیں، تو یہ تو صورتحال ہے، اور کیونکہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور وارنٹ گرفتاری پہ کتنی تعمیل اس کی جاتی ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں. تو بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ضیاء بتائیے گا کتنے کیسز ہیں اور نامزد ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، تو کیا کیس ان کے خلاف مضبوط نوعیت کے بنے ہوئے ہیں؟ جی، یہ زیادہ تر جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکل نیچر کے ہیں، اور 26 کے قریب کیسز ہیں جن میں کچھ 6 اینٹی کرپشن کے ہیں، لیکن ان تمام میں وہ نامزد ہیں. اور اکثر میں تو ان کی 1 مارچ سے لے کے 18 مارچ تک مختلف عدالتوں میں بیل بھی ہو چکی ہے، جن میں پنجاب میں سب سے زیادہ ان پر کیسز ہیں. فیصل آباد میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں، لاہور میں ہیں، واہ میں ہیں، ٹیکسلا میں ہے، گجرانوالہ میں ہیں. تو وہ کیسز تو ان پر ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور پشاور میں جو اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں اس پر بھی ضمانت ہو چکی ہے، اور وہ آج پشاور بھی پہنچ رہے ہیں. دوسرا جو آزاد کشمیر والا کیس ہے تو وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اور اس میں بھی کراس جو ہے کیسز ہیں. وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں فائرنگ ہوئی تھی الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن میں آزاد کشمیر کے، تو اس پہ علی امین گنڈاپور نے نون لیگ نے پی ٹی آئی پہ جو ہے تو ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. تو وہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنے مضبوط کیسز نہیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی گرفتاری ممکن ہو سکے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی کیسز ہیں ان کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی موجود کوئی پوشیدہ کیسز ہیں تو ان کے بھی حوالے سے ان کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی ضمانت بھی حاصل کر سکیں اور عدالتوں میں بھی پیش ہو سکے. تو اسی طرح وہ پشاور بھی آج تشریف لا رہے ہیں، اور پشاور میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمانی گروپ کا اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ دنیا کو اور پاکستانی قوم کو دکھا سکیں اپنی اسٹرینتھ
جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ابھی تک انہوں نے حاصل کی ہے 90 کے قریب MPs ابھی ان کے حاصل ہو چکے ہیں ان کو کامیابی, اور 115 ٹوٹل MPs جو آزاد ہیں. تو اس حوالے سے یہ اب اپنی ایک سیاسی اسٹریٹجی بھی لے کر آ رہے ہیں. جہاں تک ان کے رہنماؤں سے بات ہو رہی ہے تو ان کے رہنما یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کا بھی تناؤ نہیں چاہتے ہیں, کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں کسی بھی ادارے کے ساتھ. اگر یہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے, کیونکہ ابھی تو ان کی حلف بھی نہیں لیا, حلف بھی نہیں اٹھایا, تو کیا آپشن ہے پھر؟ تو جس طرح کہ ہے کہ 1 مارچ سے آنورڈ تمام کیسز میں ان کی ضمانت ہے, اور امکان یہی ہے کہ 29 فروری تک یہ تمام پروسیس مکمل ہو جائے گا, اور اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی اسٹرینتھ یہاں پر شو کر دیں گے. اور گورنر اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیتے ہیں تو وہ یہاں پر وہ کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے. اسپیکر کا انتخاب ہوا, ڈپٹی اسپیکر کا, پھر اس کے بعد قائد ایوان کا. چونکہ یہاں پر ایک کافی مضبوط پوزیشن ہے PTI کی, جو PTI کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان کی کافی مضبوط کینڈیڈیٹ پوزیشن ہے. تو اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ جو 29 فروری کی ڈیٹ ہے اس سے قبل بھی غالباً وہ یہاں پر حکومت سازی کے لیے ایفرٹس کر سکتے ہیں, اور حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو FIRs ہیں تو ان میں چونکہ ان کو ابھی گزشتہ روزی وہاں پر جب ان کی نامزدگی ہوئی تھی تو ان کی FIR ان کے تمام 26 کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے. تو امکان یہی ہے کہ یہی خیال کیا جا رہا ہے وکلاء کا کہ ان کے جو کیسز ہیں ان کو ضمانت مل جائے گی اور گرفتاری کے امکانات. ٹھیک ہے زیاد, تھینک یو سو مچ. چلے جی, اب کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سائفر توشہ خانہ نیب کیسز, بانی PTI کی سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں. دونوں کیسز میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپیلیں دائر کی گئی ہیں. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے گا حسین. جی دیکھیں, گزشتہ روز ہی ARY کی جانب سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ 17 دن گزر جانے کے باوجود بانی PTI نے اپنی سزا کے خلاف اپیلیں دائر نہیں کی, اور آج ہی ان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں, اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ تصدیق کی ہے کہ انہوں نے سائفر توشہ خانہ اور دوران عدت جو کیس تھا اس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں. سائفر کیس میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی, جبکہ توشہ خانہ میں 14 سال, اور دوران عدت جو کیس تھا اس میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی. جو عدت والا کیس ہے اس کے متعلق لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ اس کی اپیل سیشن کورٹ میں دائر کی ہے. تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے سائفر کیس اور توشہ خانہ کا جو نیب کیس تھا اس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں. رجسٹرار آفس میں یہ فائلیں جو جمع کروا دی گئی ہیں, اور اب اس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ جاری ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد جو ہے جو کاپی ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر شیئر کر دی جائے گی. تاہم لطیف کھوسہ کی جانب سے یہ اپیلیں دائر کرنے کی باقاعدہ تصدیق کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے حسین احمد چودھری, بہت شکریہ. تو یہ تمام تر کیسز کی صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے. چلیں اب کچھ دیگر چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں شو میں, کیونکہ رمضان کی آمد ہے, اور اس سے پہلے ہی دنیا بھر سے عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضری دینے پہنچ رہے ہیں. مسجد نبوی کے امور کے نگراں ادارے کے مطابق ایک ہفتے میں 55,80,000 سے زائد معتمرین نے روضہ رسول پر حاضری دی ہے, جبکہ 3 لاکھ سے زائد خوش نصیبوں نے ریاض الجنہ پر نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی ہے. اعداد و شمار کے مطابق 12,000 سے زائد معذور افراد نے بھی روضہ رسول پر حاضری دی. اس مرتبہ مسجد نبوی کی لائبریری سے 11,753 نے استفادہ کیا, جبکہ مدینے میں ہونے والی مختلف نمائشوں اور عجائب گھروں میں بھی ہزاروں افراد نے شرکت کی. چلیں اسی کے ساتھ یہاں پر بریک لیتے ہیں, شارٹ بریک ہے, اس کے بعد جلدی سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین, اور السلام علیکم ونس اگین. اور باخبر سویرا کا یہ جو 10 بجے کا ہمارا گھنٹہ ہوتا ہے, اس میں ہم آپ کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جو کہ انفرٹینمنٹ ہوتی ہیں, انٹرٹینمنٹ ہوتی ہیں, آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں, آپ کی صحت سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس وقت سب سے اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے سیاست. سیاست موضوع بحث ہے, گورنمنٹ کی فارمیشن کی بات ہے. نہ صرف وفاق بلکہ پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں وہاں پر بھی انتخابات ہوئے, تو ان 4 صوبوں میں بھی حکومت بننی ہے. 2 صوبوں کی بات کر لیں تو وہاں کا منظرنامہ بڑا کلیئر ہے, لیکن 2 صوبے پنجاب اور بلوچستان. پنجاب میں بھی اب کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ناؤ تھنگز آر ویری آبویس, لیکن وزیر اعلیٰ کونوں کا بلوچستان کا یہ بھی معاملات اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہے ہیں. سب نے اپنی نامنیز دینے شروع کر دیے. لیکن ایک شہر ہے پاکستان کا جس کا نام ہے کراچی. کراچی سب سے بڑا شہر ہے, اور یہاں کی اس بار جو نشستیں تھیں وہ 22 تھیں, اور
متحدہ قومی موومنٹ جو یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا کھویا ہوا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے، وہ مینڈیٹ کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کافی زیادہ حیران ہے. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے جی کہ جو متحدہ نے یہ مینڈیٹ لیا ہے وہ جعلی مینڈیٹ ہے. اس پر بلاول صاحب کا بھی کامنٹ پچھلے دنوں ہم نے آپ کو دکھائی دیا تھا. اسی طریقے سے اب جب متحدہ پہ الزامات لگ رہے ہیں تو خالد مقبول صدیقی وہ کافی ناراض ہوئے. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کچے کے ڈاکوؤں کو ایوانوں میں لا سکتی ہے لیکن ایم کیو ایم کے انتخابی نتائج سے انہیں بڑی تکلیف ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے پھر پیپلز پارٹی سے یہ بھی سوال کر دیا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ کراچی میں 3 سے 7 نشستیں آپ کی کیسے ہو گئی. پھر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ دیکھیے یہ وقت آگ لگانے کا نہیں ہے بلکہ آگ بجھانے کا ہے. اور جب یہ وہ بات کر ہی رہے تھے تو پیچھے سے پھر مصطفیٰ کمال بھی آ گئے اور انہوں نے شاید یہ والے بیان کو سنا نہیں، آگ بجھانے لگانے والا، اور انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کی راہ میں ان کے اپنے لوگوں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں. پی پی چیئرمین اپنی صفوں میں دیکھیں اور بلاول جواب دیں کہ ایم کیو ایم نے کن لوگوں کو جیل سے چھڑوایا. تو خالد مقبول صدیقی نے کیا گفتگو کی، پہلے سن لیتے ہیں. اور صبر کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کا وقت ہے اور یہ آگ لگانے کا نہیں، آگ بجھانے کا وقت ہے. مسائل پیدا کرنے کا نہیں، مسائل حل کرنے کا وقت ہے. یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں. ہم اس موقع میں بھی سیاست کر صورتحال کو اور پیچیدہ کر رہے ہیں. اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی طرح سے بھی نہ جمہوریت کی خطر ہے اور نہ ہی پاکستان کی. عمل اور صبر اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ ہیں. شرجیل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہ الزامات کی سیاست تو ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے جب کیمپین ہو رہی تھی، الیکشن کیمپین ہو رہی تھی، لیکن اب تو مرحلہ ہے حکومت سازی کا، مل بیٹھنے کا. گو کہ آپ کی جماعت کو ضرورت نہیں ہے سندھ میں، لیکن آپ لوگ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. مگر جس طرح الزام ہم لگائے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے مینڈیٹ پر، تو کیا اس سے کس طریقے سے استحکام آئے گا؟ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی، آپ کی بات بالکل درست ہے. پیپلز پارٹی کو خدشات تھے الیکشن کے کافی حلقوں پہ، اور ہم نے کافی چیزوں میں خود وٹنس رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز بلدیاتی الیکشن میں راہ فرار اختیار کر رہی تھیں اور وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ الیکشن کانٹیسٹ کریں. ہم سب ان چیزوں کے آئے وٹنس ہیں اور تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تیاری نہیں ہے. اچانک ایسا کون سا اللہ کا چراغ آ گیا. لیکن ڈسائڈ دس ان ساری چیزوں کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی یہی رہی ہے کہ ہمیشہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اور ملک کو آگے لے کے جایا کرے. پیپلز پارٹی کے جب بھی مینڈیٹ پہ ڈاکے ڈلے، پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ آج بھی ہمیں بہت سارے اس طرح کے حلقے ہیں جہاں پہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے. ملک کی پورے پاکستان میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ اگر ہمیں خدشات ہیں کافی جگہوں پہ ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ نے سینٹرل کمیٹی میں جب ان کو کمپلین کی تھی کہ جی ہم جیتے ہوئے لیکن وہ نمبر 3 جو وہ آ گیا نمبر 1 کر کے، تو خدشات اپنی جگہ پہ تو آپ قانونی راستہ اپنائیں گے کیا؟ ڈیفینیٹلی جو کینڈیڈیٹ جہاں سمجھے گا تو اس کا زیادتی ہوئی ہے تو اس کو پارٹی کبھی بھی منع نہیں کرے گی. وہ بالکل آزاد ہے کہ وہ اپنے قانونی رستے جو ہے، جو کہ اس کا قانونی آئینی حق ہے، وہ ضرور اختیار کرے. اس کے لیے کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا. شرجیل صاحب، بلاول نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو جرائم پیشہ افراد تھے ان کے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا گیا اور پھر جتوایا گیا، اور یہ بھی کہ پیپلز پارٹی کے پاس ناموں کی لسٹ ہے کوئی لسٹ اور کون کون ہے وہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، کتنے لوگوں کو رہا کروایا؟ لیکن جی یہ ایگزیکٹ لسٹ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ تک بھی پہنچی ہیں اور ان کو مختلف فورمز پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے، ریز کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے تھے اور وہ اگر آ کے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک لا پوائنٹ ہے، وہ بھی قانونی طور پہ چیز ہوئی ہے، اس کو ریز کرنا تھی کہ قانون میں رہ کے اگر کوئی شخص کہیں پہ کوئی تھا اور جرائم میں ملوث تھا اور سنگین جرائم یا دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا، اگر وہ باہر ہے تو وہ کس طرح کے، وہ بھی جہاں پہ قانونی طور پہ چیزیں وہ قانونی طور پہ اس کو ہر ریلیٹڈ فورم پہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے.
اچھا، وفاق میں تو ایسا منظرنامہ بن رہا ہے کہ آپ لوگ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون ساتھ ہوں گے. کل ہم نے ایک ڈیولپمنٹ کے بھی میں بھی دیکھی اور وہ یہ تھی کہ جی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا وفد مل رہا ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا. تو سندھ میں گو کہ آپ متعدد مرتبہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کر چکے ہیں، تو کیا مستقبل میں ایم کیو ایم کے ساتھ اسی طرح کا کوئی منظرنامہ ہو سکتا ہے سندھ میں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ ایم کیو ایم سے ہمارے خدا نخواستہ کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے یا کوئی دشمنی ہے. پولیٹیکلی ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں ہر ایک پارٹی کے ساتھ. پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں. اچھا، یہ باقی پارٹیز جو ہے نا وہ باؤنڈریز کھینچتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد پارٹی ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے واحد لیڈر ہیں. میں واحد کہہ رہا ہوں تو واحد کا مطلب واحد ہی ہے کہ جن کا دل بہت بڑا ہے، جو ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ڈی سی کی کافی باتیں سامنے آئیں، لیکن ڈی سی میں یہ بھی کہا گیا پریزیڈنٹ صاحب کو، محترم آصف علی زرداری صاحب کو پوری ڈی سی نے کہا تھا ان کو کہ آپ نے پاکستان کو بچانا ہے. اور میں یہ صرف اس لیے نہیں بول رہا کہ وہ میرے لیڈر ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں پاکستان کو بچانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان جو کرائسس جو بھی پنپ رہے ہیں یا جو بھی انسٹیبلٹی ہے، اس کو اگر کوئی شخص اس کو سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، سب کو ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں اور سارے گریوینس ختم کرا سکتے ہیں، تو اس کا نام ہے محترم آصف علی زرداری صاحب. یہی بات شردیل صاحب جو آپ نے بات کی، اگر کوئی کسی سب کو اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ ہے آصف علی زرداری. تو کیا ان سب میں مولانا فضل الرحمان کا بھی ہم نام شامل سمجھے، کیونکہ مولانا صاحب ناراض ہیں نون سے بھی آپ سے بھی؟ دیکھیں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب سب بولا نا کہ سب تو پھر کسی کو میں مائنس نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی اس ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا اس ملک کے لیے. کیونکہ ہم نے میرے خیال سے کہیں پہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اور کہیں پہ ہم نے کچھ چیزوں کو ایگو کا مسئلہ بنا دیا. تو ہمیں اگر اپنی انا سے نکلنا پڑے گا. پھر جو بھی لوگ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے سب نے مل کر ایک پیج پہ آنا ہوگا ملک کے لیے. اور دیکھیں ملک ہے تو سب کچھ ہے. یہ پالیٹکس، یہ الیکشن، یہ سب چیزیں بات کی بات ہے. مطلب کوئی کسی کو ایک ٹینیور میں کسی سے زیادتی ہو بھی گئی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب ایک تاریخی دھاندلی کر کے محترمہ کی گورنمنٹ محترمہ کو ہرایا گیا اور نواز شریف کو ٹپے مار کے جتوایا گیا تھا، تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 17 سیٹوں کے ساتھ بھی احتجاجاً اسمبلی میں بیٹھنے کا اعلان کیا بسائڈ ریزرویشن. اسی طریقے سے 2013 میں دھاندلی کر کے نواز شریف جیتے، تاریخی دھاندلی کر کے جیتے. پہلے جب وہ آئی جی آئی بنا کے جیتے تھے، پھر تاریخی دھاندلی کر کے 2013 میں جیتے. تب بھی پیپلز پارٹی نے احتجاجاً، ہمیں پتا تھا کہ ہمارا ساتھی ہوئی، ہم اسمبلی میں بیٹھے. 2018 کے الیکشن میں بھی ہمیں پتا تھا، حالانکہ اس وقت مولانا صاحب 2018 میں اور پی ایم ایل این چاہ رہے تھے کہ جی اسمبلی میں کوئی اوتھ نہ لے. واحد پیپلز پارٹی تھی جس نے کہا کہ نہیں ہمیں اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب تک انہوں نے استعفوں کی بات ہوئی تھی پی ڈی ایم میں، تبھی بھی پی ڈی ایم کا جو لڑائی پیپلز پارٹی کی ہوئی تھی پی ایم ایل این سے اور مولانا صاحب سے اس وقت، تو یہی تھی کہ وہ اسمبلی چھوڑنا چاہ رہے تھے، اسمبلی سے استعفا دینا چاہ رہے تھے. پیپلز پارٹی نے نہیں، آپ کے پاس آج اگر یہ صورتحال ہے تو آپ اسمبلی میں رہے اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو نکالا گیا. تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی میچورٹی وقتی طور پر لوگ سیاسی میچورٹی کا تو حوالہ کل مولانا صاحب نے بتا دیا کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. شرجیت صاحب ذرا کراچی کا ہم بڑا میں کر لوں ایک مرض کر لوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے. میں مولانا صاحب نے جو بھی کہا ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے جو بات کی وہ 100% وہ بات ٹھیک ہو. یعنی آپ کے خیال میں وہ غلط کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی ہر بات ٹھیک ہو. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مطلب کسی نے بھی کہا ہو، خواہشیں تو سب کی ہوتی رہتی ہیں. پیپلز پارٹی نے لیڈ دی تھی، پیپلز پارٹی نے ہٹایا تھا عمران خان کو، اور وہ تو آپ کو ہی کریڈٹ دے رہے ہیں اس بات کا کہ آپ ہی چاہتے تھے کہ یہ ہو. نہیں تو ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو کب نہ کریں. ہم نے ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل وے لیا نا. خدا نہ خواستہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی عملہ اختیار نہیں کیا، جو جمہوریت میں اور آئین میں ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ اگر چاہیں تو آپ لوگوں کو کانفیڈنس لے آ سکتے ہیں، کامیاب بھی آ سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے ڈسٹینس کرتے تھے، اسی طریقے سے اتحادی حکومت سے بھی ڈسٹینس کر رہے تھے، باوجود کیبنٹ میں ہو کے مولانا صاحب بھی ڈسٹینس کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس ساری موو سے. میں اس وقت کسی بھی پالیٹیشین پہ نہ الزام لگانے کے حق میں ہوں، نہ کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے حق میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس حالات میں تمام میچور لیڈرشپ ساتھ بڑھنا چاہیے. جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے
لیکن میں پیپلز پارٹی میں تو کوئی گورنمنٹ نہیں بنائی نا پیٹرول میں, پیپلز پارٹی نہیں بن رہی جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ, بٹ ڈیسائڈ دس پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی ہو ملک میں, کیونکہ پیپلز پارٹی پر اور کوئی چوائس نہیں دی. پیپلز پارٹی کو شوق میں یا خوشی میں فیمل کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, پیپلز پارٹی سے بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور پی ایم ایل کے پاس نمبرز نہیں تھے, تو یہ رستہ رہ گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی اپنے نمبرز پورے نہ کرتے تو اسمبلی ٹوٹے نہیں. تو اس لیے کوئی ڈیموکریسی کو پریویل کرنے کے لیے, سسٹم کو چلانے کے لیے, اور کیونکہ پہلے آلریڈی الیکشن پوسٹ پون ہو چکے تھے جو کہ 3 ماہ کے الیکشن 6-8 مہینے چلے گئے تھے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر یہ اسمبلی ٹوٹے اور پھر یہ 6 مہینے کی جگہ اب 6 سال جو ہے الیکشن نہ ہو. اسی لیے پیپلز پارٹی نے کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ڈیموکریسی کو پریویل کرنے کے لیے, ڈیموکریسی کی کنٹینیوشن کے لیے اور اسمبلیوں کی جو ہے سپریمیسی کے لیے ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں, جو کہ پیپلز پارٹی نے وہ فیصلہ لیا. اور وہ صرف اور صرف, میں پیورلی بتا رہا ہوں آپ کو, صرف اور صرف پاکستان کی ڈیموکریسی اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا, اس میں اور کوئی وہ چیز نہیں تھی. تو ابھی بھی میں کہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وہ اکٹھے بیٹھے, ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا کہیں احترام ہے تو احترام کرنا چاہیے, یہ بات ماننی چاہیے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے جو کہ آزاد امیدوار ویسے تھے ان کو ایک مینڈیٹ ملا, پی ٹی آئی کے اس مینڈیٹ کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے, ہمیں ہر پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے, ہم پورے ملک کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ ہم سب دیکھیں جی پالیٹکس ڈفرینس سب کے ہیں, خدا نہ خاصا دشمنیاں نہیں ہیں. ہاں یہ انفارچونیٹلی بات صحیح ہے کہ عمران خان نے پالیٹکس کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. عمران خان نے وہ ایک کلچر دیا جو کہ نوجوان نسل کے لیے تباہ کن ثابت ہوا, جو نوجوانوں کو جو ہے لیٹس سی کہ اب کیا فارمیشن بنتی ہے سامنے حکومت کی. تھینک یو سو مچ شرجیل انعام میمن. تو سیاسی موسم جو ہے وہ روابط کا اس وقت جاری ہے, اور ایسے میں ایک اور ملاقات, ایک اور رابطہ ہوا ہے, اور وہ ہوا ہے سردار لطیف کھوسہ کا جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ سے رابطہ ہوا ہے, اور سردار لطیف کھوسہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے, اور اشتراک عمل پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موقف اصولی ہے, یہ کہنا ہے ترجمان جماعت اسلامی کا. بات کریں گے اپنے نمائندے نذیر بھٹی سے. نذیر بتائیے کیا مزید گفتگو ہوئی اس رابطے میں؟ جی اس وقت چونکہ حکومت سازی کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور رات پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ مجلس وحدت المسلمین اور تحریک انصاف کے درمیان جو اعلان کیا گیا تھا کہ اشتراک عمل ہوگا اور اتحاد ہوگا وفاقی اور پنجاب کی سطح پہ, اس دوران ایک آج رابطہ ہوا ہے جماعت اسلامی سے. سردار لطیف کھوسہ جو کہ ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں لاہور سے, انہوں نے رابطہ کیا اور ٹیلی فون پر یہ بات چیت جو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آج ان کی پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات ہے جیل میں, اور وہ اس پر ملاقات کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ جماعت اسلامی کی قیادت سے جو ہے رابطہ کریں گے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ امیر جماعت اسلامی کا موقف جو ہے وہ اصولی ہے کہ اشتراکی عمل جو ہے وہ پورے ملک میں ہی ہونا چاہیے اور ایک جماعت سے ہونا چاہیے. اسی دوران ایک رابطہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف سے عامر ڈوگر تحریک انصاف کے رہنما جو ہے اور ملتان سے ایم این اے الیکٹ بھی ہوئے ہیں, ان کے درمیان ہوا ہے. اور کیسر شریف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج ملاقات ہوگی. اسد کیسر کی سربراہی میں جو مذاکراتی کمیٹی کام کر رہی ہے اس کی جماعت اسلامی کی قیادت سے مشاورت سے کیا جائے گا. اور ایک اور خبر آپ کو دے دیں, الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی پٹیشنز کی سماعت کے لیے سندھ میں ٹریبیونلز تشکیل دے دیے گئے ہیں. اصغر عمر مزید بتا رہے ہیں. جی اصغر. ہم کی درخواست منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے صوبے بھر میں الیکشن پٹیشن کی سماعت کے لیے ٹریبیونل تشکیل دے دیے قرار دے دیے. اس سلسلے میں رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق کراچی ڈویژن کے لیے پرنسپل سیٹ پر 2 ٹریبونل قائم کیے گئے ہیں, جن میں سے ایک پہلا ٹریبونل جو ہے محمد کریم کے آغا پر مشتمل ہوگا. اس کے علاوہ جسٹس عدنان اقبال چودھری بھی یہاں پر انتخابی عہدیداروں کی سماعت کریں گے. سکھر ڈویژن میں جسٹس محمد اقبال کلوڑو, حیدرآباد ڈویژن میں جسٹس امجد علی سہتو اور لاڑکانہ ڈویژن میں جسٹس محمد سلیم جیسر انتخابی عہدیداروں کی سماعت کریں گے. اس سلسلے میں صوبائی الیکشن کمیشن نے عدالت کو خط لکھا. تھینک یو سو مچ. چلیں جی, اب اپنی سٹوریز کی جانب بڑھتے ہیں. تو شہریوں کو فوری اور جدید طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے سندھ حکومت نے ایک بہت ہی زبردست قدم اٹھایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ صوبے میں جدید ایمبولینس کے بعد اب پہلی بار جان بچانے والی طبی سہولیات سے آراستہ
ایمرجنسی موٹر بائکس جو ہیں وہ متعارف کرا دی گئی ہیں. زبردست اقدام ہے اور ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہ موٹر بائکس کیسی ہیں. اور WHO کی جانب سے دی جانے والی ایمرجنسی موٹر بائکس ہیں جو کہ محکمہ صحت نے 1122 کے سپرد کر دی ہیں. اور موٹر بائکس ایمبولینس میں آگ بجھانے کے آلات سے لے کر ایمرجنسی فرسٹ میڈیکل ایڈ تمام تر سہولیات موجود ہیں. اور مریض کو نہ صرف فرسٹ ایڈ دی جائے گی بلکہ لائف سیونگ میڈیسن بھی اس میں ہے. اس میں CBR آلات بھی ہیں, موقع پر علاج کیا جا سکتا ہے. مریض تک یہ ایمبولینس جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ 5 سے 8 منٹ میں پہنچ سکے گی اور علاج فراہم کرے گی. زبردست. تو اسی پہ گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو گڈ مارننگ, السلام علیکم. باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہت ہی زبردست یہ قدم ہے, خاص طور پہ کراچی جیسے شہر جہاں پہ اتنی تنگ گلیاں ہیں, پرانے علاقے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں پہ درپیش آ جاتا ہے تو ایمبولینسز کو بہت زیادہ مشکلات درپیش آتی ہیں. تو ذرا بتائیے سر, کیا طریقہ کار ہوگا, ریپڈ فورس جو ہے کس طرح کام کرے گی؟ وعلیکم السلام جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت آپ لوگ کا. یہ سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہاں کراچی میں بھی نہیں ہے, اور بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جانا ایمبولینسز کا فوری پاسبل نہیں ہوتا تھا. تو ہماری یہ جب ڈسکشن ہوئی تھی تو WHO نے ہمیں یہ موٹر بائکس کا سسٹم جو ہے اس کی ان سے ڈسکس کر کے انہوں نے ہمیں اس کو ڈونیٹ کیا ہے. اور یہ 25 موٹر بائکس ہیں, یہ اکوپڈ ہیں آکسیجن اور دیگر چیزیں جو ضروری ایمرجنسی میں ہوتی ہیں, انکلوڈنگ سب میڈیسنز اور اسی طرح ٹیسٹ بھی کچھ. وہ ساری چیزیں یہ لوگ وہاں اسی موٹر بائک میں اویلیبل ہیں. اور یہ موٹر بائکس جو ہیں وہ 1122 کے ادارہ, جو میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیگر اقدام جن کا ذکر کیا گیا سندھ میں, اس میں سے ایک بہت اچھا قدم جو تھا وہ 1122 کا تھا, جو بہت دیر سے ضروری تھا کہ ہمارے پاس پراپر ایمبولینسز ہو. ابھی اس وقت جو ہمارے پاس ایمبولینس کے سسٹمز ہیں جو کہ مختلف نجی ادارے چلا رہے ہیں, وہ ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہے, ایمبولینس کم ہے. اور یہ جو ہمارے پاس 1122 کی جو ایمبولینسز ہیں یہ تقریباً 371 ہیں, اور یہ 25 موٹر سائیکل اس میں ایڈ ہو جائیں گی. تو یہ پراپر ایمبولینسز ہیں جیسے دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں, اور ان کے لوگ بھی بہت اچھے سے ٹرینڈ ہیں, اور ان کی ساری جو ضروری ہوتی ہیں ایمرجنسی میں کسی مریض کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ سب چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. موٹر سائیکل کا ایڈوانٹیج جیسے آپ نے کہا, ایسی جگہوں پہ جہاں گاڑی ہے, جہاں ایمبولینس جانے میں مشکل ہو تو وہاں پہ موٹر سائیکل فوراً پہنچ سکتی ہے. انیشل طبی امداد وہاں ان کو دی جا سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس مریض کو جہاں پہ بھی جس طرح بھی اس کو لے جانے کا سلسلہ کرنا پڑے گا وہ ظاہر ہے اس کے حساب سے ہوگا. اس میں میں آپ سے نہ صرف تنگ گلیاں بلکہ سوری ٹو کٹ یو, بلکہ کراچی شہر کا جو ٹریفک ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ جلدی مریض تک پہنچ سکتی. ایک چیز اور بتائیے گا, ان کے کیا آورز ہوں گے, پیٹرولنگ کتنے ٹائم کریں گے, دوسرے جو میڈیکل پرسنل ہوں گے وہ کتنے ٹرین ہیں ساری صورتحال میں, اور ہم نے کچھ سہولیات بتا دی, طبی سہولیات, آپ بتا دیجئے کیا کیا اس وقت ایمرجنسی سہولیات اس میں مل سکتی ہیں آن دا اسپاٹ. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو جتنے بھی جو لوگ اس کو جو اس میں انوالوڈ ہیں, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایمبولینس 1122 میں آلریڈی ہیں, وہی لوگ اس میں ہی ٹرین ہوں گے, اور اسی طرح کی ٹیم ہوگی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حساب سے یا سندھ کے حساب سے جو میں نے دیکھا ہے اس میں وہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح سے ٹرینڈ ہیں ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ تقریباً اینڈ آف دس منتھ یا بگننگ آف مارچ میں یہ ہمارے اسکواڈز میں چلی جائیں گی, بیکاز ابھی ان کی ٹریننگ ہوگی, اسپیشلی بیکاز یہ موٹر سائیکل کا سسٹم ہے. یہ میرے حساب سے 25 ابھی تو سٹارٹ ہیں, لیکن ہمیں ضرورت اور زیادہ کی ہوگی. تو یہ آپ کی ایمرجنسی جتنی بھی چیزیں ہیں, یعنی ٹراما کا معاملہ ہوا یا کسی کے جیسے ادروائز طبیعت خراب ہے جس میں ہمیں آکسیجنیشن کی ضرورت ہے فوراً, تو اس میں آلریڈی وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. اسی طرح کچھ ادویات جو ایمرجنسی میں ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی, بلڈ شوگر ٹیسٹنگ اور اس طرح کی چیزیں بھی اسی کے اندر موجود ہیں. ٹراما سے ڈیل کرنے کے لیے سروائکل اسٹیبلٹی کی چیزیں اور وہ ساری چیزیں بھی اسی موٹر سائیکل کے اندر ایک
ایک سسٹم میں ایک بیگ میں جو اس کا جو موٹر سائیکل کے جو رائڈر ہوگا اس کے پاس بھی ہوگی اور موٹر سائیکل کے اپنے اندر بھی بہت ساری چیزیں. تو اس کے اندر واقعی میں ایک چھوٹی جو کلینک ہے اس سے زیادہ سامان ہے اینڈ اٹس ویری افیکٹو. اور جو لوگ اس کو چلائیں گے آئی کین اشور یو کہ جو ابھی تک ہم نے 1122 میں دیکھا ہے وہ بڑا ایگزیمپلری ہے. میں نے کل بھی میڈیا سے بات کی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا آئی تھنک 1122 کا جو سینٹرل کنٹرول روم ہے اس کو ضرور لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے. حالانکہ ابھی ہماری ٹوٹل ایمبولینسز 371 ہیں, یہ 25 اس میں یہ ایڈ ہوں گی اور 20 ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ایمبولینسز ہیں, بٹ ہمیں ریکوائرمنٹ ہے 1150 کی. تو اس حساب سے ہمیں ابھی شارٹیج ہے 1150. ظاہر ہے پہنچنے میں ہم نے ریکویسٹ ڈالی ہے کہ اگر وہ 500 تقریباً ہمارے پاس اور ایمبولینسز ہیں سندھ میں جن کو اگر ہم اس میں انکارپوریٹ کر لیں, آئی ایم شیور نیکسٹ گورنمنٹ اس کو کر لے گی. ہم نے آلریڈی اس کی جو ہے نا ریکویسٹ بھیج دی ہے ڈاکٹر صاحب, اور بہت ہی یہ کمینڈیبل اقدام ہے. گو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا شارٹ نمبر ضرور ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, خاص طور پہ جب صحت کی سہولیات کی بات ہو جائے تو پھر ہم ویسے ہی دنیا سے اتنا پیچھے ہیں, تو اگر کچھ ہو رہا ہے اچھا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلیں جی, اب ایک ایسا ٹاپک جو کہ بڑا اس وقت خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی اعداد و شمار دیے تھے کہ پاکستان میں کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو کہ سنگل ہیں, شادی شدہ نہیں ہیں. مت گو کہ ایک جو ایوریج ایج ہے ہمارے ملک میں یوزولی کلچرلی ٹریڈیشنلی جس میں شادی ہو جاتی ہے, تو اب شادی کو لے کے ایک سروے کیا گیا کہ آیا وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ زیادہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں, زیادہ خوش رہتے ہیں, یا وہ لوگ جو سنگل ہیں یا انہوں نے پریفر کیا ہوا ہے کہ جی ابھی ہم شادی نہیں کر رہے, ہم بعد میں شادی کریں گے, وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو اس سروے کے بڑے زبردست نتائج ہیں, بڑے انٹرسٹنگ نتائج آئے ہیں جو کہ فیصل آپ بتائیں کیا نتائج آئے. مطلب کہ جو شادی کا لڈو والی چیز ہے نا, لڈو اسی لیے مجھے پسند ہی نہیں ہے کہ میں کھاتا ہی نہیں ہوں لڈو, کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے جو کھائے پچھتا ہے, جو نہ کھائے وہ پچھتا ہے. تو ایسی چیز ہی بندہ کیوں شوق ڈالے کہ جو کھائے بھی پچھتا ہے. ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اس میں ڈائبٹک کا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اب عوام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جو غیر شادی شدہ ہیں وہ کتنے اداس ہیں اس سروے کے حساب سے, اور جو شادی شدہ ہیں وہ کتنے خوش ہیں اس سروے کے حساب سے, ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں. کوارا شادی والا سے زیادہ پریشان ہے, شادی والا کوارا سے زیادہ پریشان ہے. شادی کو تو کھا کے بھی پچھتا ہے, نہیں کھا کے بھی پچھتا ہے. اب جس نے جو لڈو کھایا ہے صحیح ہے سر, وہ بھی پچھتا رہے, اور جو ابھی تک اس کا مزہ نہیں چکا ہے سر وہ تو اور بھی پچھتا رہا ہوگا سر. شادی شدہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں. شادی تو ظاہر ہے کہ ایک ضروری چیز ہے, تو اس کے بعد زیادہ خوشی ملتی ہے. آئی گیس کہ ہم جو ہے شادی کر کے زیادہ خوشحال رہ سکتے ہیں. ہم لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں, کسی کا ڈر نہیں ہوتا, آدھی رات کو بھی ہم باہر رہتے ہیں, میاں بیوی ہیں بھائی, اور بہت انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. تو میں تو یہ کہوں گی شادی میں ہی مزہ ہے, شادی کیجیے. جو شادی شدہ زندگی ہے نا وہ بیسٹ ہے. شادی سے پہلے بھی زندگی اچھی ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. کھانا یہ کہ پراٹھے گرم گرم ملتے ہیں, کھانا بھی ملتا ہے. کنوارے پن کی زندگی میں زیادہ مزہ ہے. شادی کے بعد تو یہ ہے کہ بندہ گھر گرہستی میں کام دھندے میں پھنس جاتا ہے. زندگی جو ہے نا وہ شادی شدہ اچھی ہوتی ہے, کنواری زندگی کوئی زندگی نہیں. شادی شدہ لوگ ہیں نا وہ خوش رہ سکتے ہیں, کنوارے تو کبھی خوش نہیں رہ سکتے. بغیر شادی سے کئی بندہ خوش رہ سکتا ہے, دوستوں کو ٹائم دے سکتا ہے, گھوم سکتا ہے. اچھا میرا ایک آبجیکشن ہے, جو شادی شدہ تھے وہ زیادہ تر مرد تھے, ان سے یہ سوال پوچھا گیا اب بھائی انہیں گھر جانا ہے, اب وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ تھوڑی بتائیں گے نہیں جی ہم خوش نہیں ہیں. تو یہ بڑا ٹرکی. اسی حوالے سے شاعر نے ایک بات کی ہے, ٹریپ کرنے کی نہیں کہ شادی شدہ مردوں کا لائف سٹائل نہیں ہوتا, وائف سٹائل ہوتا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید. اس شو کے پلیٹ فارم سے ہماری نہ صرف یہ کہ کوشش ہوتی ہے آپ کو آگاہی دی جائے, بلکہ کچھ ایسے پاکستانیوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائی جائے جو کہ ہیرو کا کردار ادا کرتے ہیں. اور ہیرو کا کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو کاسٹیوم کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے طور پہ بھی کبھی کبھی ایسے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کا بلکہ پورے ملک کا نام فخر سے جو ہے وہ سربلند ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں, ان دنوں ان کے خوب چرچے ہو رہے ہیں, تعریفیں یہ سمیٹ رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر راشد ریاض. انہوں نے ڈیورنگ فلائٹ ایک خاتون کی جو ہے وہ جان بچائی ہے.
اچھا یس اور ڈاکٹر راشد نے ایپل واچ کی مدد سے بزرگ خاتون کی جان بچائی. ڈاکٹر راشد برمنگھم سے سفر کر رہے تھے اور اچانک فلائٹ اٹینڈنٹ نے ایک خاتون کی طبیعت بگڑنے کی اطلاع دی اور مسافروں سے مدد کی اپیل کی, اور ایسے میں ڈاکٹر راشد فوری ان خاتون کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنی پہلے تو ایپل واچ کی مدد سے مرض کی تشخیص کی, اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہم ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ایبسلیٹلی ڈاکٹر راشد صاحب ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, اور پاکستان کے ٹائم کے حساب سے گڈ مارننگ. آپ بتائیے خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور سب سے پہلے تو بہت ہی زبردست آپ نے یہ کام کیا, پلیز ٹاک اس تھرو دا تھنگ, کس طرح یہ تمام تر چیزیں ہوئی؟ جی تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. جی جیسے آپ نے بتایا ہے ایگزیکٹلی میں اپنی اسکی ہالیڈیز کے لیے برمنگھم سے اٹلی جا رہا تھا, تو یہ لگ بھگ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. آل آف سڈن وی ور ان ہاف وے کہ کیپٹن جو ہے وہ جہاز میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ اف دیر از اینی کلینیشینز آن بورڈ, وہاں پہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے. تو میں اس پیسنجر کی سیٹ پر پہنچا تو یہ 70 ایئرز کی خاتون تھی جن کو سانس لینے میں بہت ہی زیادہ دشواری ہو رہی تھی. تو ایز اے میڈیکل ڈاکٹر آپ کی ایک بیسک اپروچ ہوتی ہے کسی بھی ایمرجنسی کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, تو میں نے وہی بیسک اپروچ کو اڈاپٹ کیا, اپنایا اور ABC سے اسٹارٹ کیا, جس کا مطلب ہے ایئر ویز, بریدنگ اور سرکولیشن. میں جب ان کی اسیسمنٹ کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایئر ویز پیٹنٹ ہے لیکن ان کو سانس لینے میں بہت ہی زیادہ دقت ہو رہی ہے. تو تھینکس ٹو آلمائٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ, آل آف سڈن میری نظر پڑتی ہے ایک کیبن کریو ممبر جو ہی واز جسٹ اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو می, کہ انہوں نے اپنی رسٹ پہ نا ایپل واچ پہنی ہوئی ہے. تو آج کل کے جو یہ لیٹسٹ گیجٹ ہیں وہ آپ کو ہارٹ ریٹ, پلس آکسی میٹری ان کے بارے میں بتاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی واچ کو بارو کر سکتا ہوں. ہم نے سمپلی اس واچ کو لیا اور اس خاتون کی کلائی پہ پہنا دیا, اور اس نے جو ہے نا ان کی آکسیجن سیچوریشن کو ہمیں بتانا شروع کر دیا. تو جب میں نے ان کی آکسیجن سیچوریشن کو دیکھا تو وہ ڈکریز ہو رہی تھی. نارمل آکسیجن سیچوریشن جو ہوتی ہے وہ مور دین 96% ہوتی ہے, اور اس پیشنٹ کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈکریز ہو رہی تھی, اور وچ مینس کہ ان کو ہائپوکسیا تھا. ہائپوکسیا ہوتا ہے لیک آف آکسیجن اینڈ اٹس کین کل اینی باڈی ود ان فیو منٹس. میں نے وہاں پہ آن بورڈ ان سے پوچھا کہ از دیر از اینی آکسیجن سلنڈر اویلیبل, تو لکیلی ان کے پاس ایئر لائن کے پاس آکسیجن سلنڈر تھا. وہ آکسیجن سلنڈر کو لے آئے, ہم نے سمپلی ان کو ماسک پہنا دیا, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی کرم کیا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ جو ہے نا ان کی آکسیجن سیچوریشن امپروو ہونا شروع ہو گئی, اور وہ مجھ سے باتیں بھی کرنے لگ پڑی لیٹر, اور اپنی ہسٹری وغیرہ بتانے لگ پڑی. تو کتنا ٹائم لگا اس سارے ٹریٹمنٹ میں, یہ سارا ان کو یہ جو فرسٹ ایڈ دی گئی؟ جی انیشیلی ود ان فیو منٹس جو ہے نا, جو ایز اے میڈیکل ڈاکٹر آپ کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ آلویز بہت ہی کوئک, سوئفٹ اور ڈیسائسو ہوتی ہے. تو فوراً ہی جو انیشیل اسیسمنٹ پہ میں نے اسیس کر لیا تھا کہ ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے, تو ود ان فیو منٹس جو ہے وہ ہم نے سارا کچھ آرگنائز کر لیا تھا. اور پھر جو یہ پورا جو انسیڈنٹ ہے اٹس لاسٹ آلموسٹ اباؤٹ 45 منٹس جو ہم نے ان کو ان پلین مینج کیا, اور اس کے بعد جو ہے پلین نے اٹلی میں لینڈ کیا, اور پھر میں نے ان کو جو ہے جو اٹالین میڈکس تھے جو آلریڈی کیپٹن نے ان کو انفارم کیا ہوا تھا وہ آن بورڈ آئے, اور پھر ہم نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اور آپ نے بڑا زبردست کام کیا, بر وقت ہیلپ کی. راشد تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور دیکھیں جی آج کل ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ لوگوں کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے, اور ڈاکٹر کا ہونا پلین میں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اور اتنی زبردست بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ اس طرح کی جو کرائسس سچویشن آ جاتی ہے اس میں اگر آپ پینک نہ کریں اور آپ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں تو آپ جان بھی بچا سکتے ہیں. تو آج کے شو سے اتنا ہی. میسج صرف یہ کہ اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ دوسروں کا خیال بھی رکھ سکیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا خیال رکھیں. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.